اب میں محترم جناب مشتاق انطولیہ صاحب کو ان اشعار کے ساتھ آواز دیتا ہوں کہ موتی لٹا کے چلتے ہیں ہر کسی کو گلے لگا کے چلتے ہیں، موتی لٹا کے چلتے ہیں ہر کسی کو گلے لگا کے چلتے ہیں، کیا کرے گا کوئی ان کے قد کا اندازہ، وہ آسماں ہیں مگر سر جھکا کے چلتے ہیں۔ جناب مشتاق انطولیہ صاحب۔ اسٹیج پر موجود مائنورٹی کمیشن کے چیئرمین پیارے خان صاحب، وقف بورڈ کے چیئرمین سمیر قاضی صاحب، اس آرگنائزیشن کے این جی او کے کانفیڈریشن کہنا چاہیے اس کو، امبریلا جس کو کہا گیا ہے، کانفیڈریشن کے چیئرمین ذاکر شیکلگار صاحب، مفتی رفیق پھورکر صاحب اور مفتی اشفاق قاضی صاحب، اور مجھ سے پہلے جنہوں نے بہت اچھے خیالات کا اظہار کیا وہ ہمارے نوجوان گورنمنٹ کے تو بہت بڑے افسر ہیں ہی، لیکن بہت اچھے دانشور ہیں، شاعر ہیں، قیصر خالد صاحب، اور اس کے پہلے جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا وہ ہمارے سوشل ورکر صحافی سلیم الواری صاحب، اور تمام معزز خواتین و حضرات۔ آپ لوگوں نے بہت دیر سے، تقریباً 3-3.5 گھنٹے ہوئے ہوں گے، میں ہی خود یہاں پہ 11 بجے سے بیٹھا ہوں اور اس سے پہلے سے ہی یہ سلسلہ شروع ہے، تو بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہیں، اور آپ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ابھی ہم لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ان میں سے کم از کم 3 لوگ تو بولنے ہی والے ہیں، جس میں سے میں ایک ہوں، میرے بعد شاید ہمارے قاضی صاحب اور پیارے خان صاحب بھی بولنے والے ہیں۔ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ذاکر صاحب کی یہ جو کوشش ہے، یہ پودا 2018 میں لگایا گیا، ابھی یہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑے تناور درخت کی شکل میں جو ہے یہ ہمارے سامنے آ جائے، اور کام جو وہ کرتے ہیں، محنت جو وہ کرتے ہیں، اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ جب میں 11 بجے سے جن حضرات کی تقریر سنا، ان لوگوں کے جذبات کو دیکھ کر، ہمارے سب سے پہلے تو باری صاحب نے پورے گورنمنٹ کی اسکیمز وغیرہ کو جس طرح سے جو ہے ایکسپلین کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بہت سارا کام آپ نے کر ہی دیا ہے۔ میری پچھلے 10 روز یا 12 روز پہلے تقرری ہوئی ہے مولانا آزاد فائنانس ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے لیے، تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ موقع ملا، اور بہت سالوں سے ہم لوگ سماجی کام تو کرتے آ ہی رہے ہیں، جیسے کہ آپ سے پہلے کہا گیا ہے کہ میں انجمن اسلام کا نائب صدر بھی ہوں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے دوسرے تعلیمی ادارے ہیں جن سے جڑا ہوا ہوں، تو اس کام میں تو ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو کیا تکلیفیں ہوتی ہیں، کیا دشواریاں آتی ہیں، اس کا بھی مجھے اندازہ ہے۔ اور گورنمنٹ کے لیول پر چاہے ہمارے یوسف ابرانی صاحب ہوں یا ہمارے دوسرے 2 ساتھی جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، قاضی صاحب اور پیارے خان صاحب، ہم لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ کے لیول پر جو بھی کچھ اس طرح کی دشواری آتی ہے یا تکلیف آتی ہے، اس کو ہم منسٹر حضرات تک اور پہنچانے کی پوری کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی دفتر کا انتظام نہ ہوتے ہوئے، اور کوئی بھی ایسی ایک ٹینجیبل، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ دکھائی دینے والا کوئی ایک وہ نہ ہوتے ہوئے بھی، ذاکر صاحب آپ جو یہ کام کر رہے ہیں اس کے لیے میں آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں میں ان سب کو بہت مبارکباد دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ کام آسان نہیں ہے۔ کسی دفتر میں بیٹھ کر اور اپنے اختیارات کا استعمال کر کر کوئی کام کرنا وہ ایک الگ بات ہوتی ہے،
چاہے آپ پرنسپل رہ چکے ہیں تو آپ پرنسپل کے دفتر میں بیٹھے تھے اور ہم کہیں اور بیٹھے، کبھی کہیں اور بیٹھے ہیں، تو کسی دفتر میں بیٹھ کر کام کرنا اور کوئی بھی دفتر نہ ہوتے ہوئے اور پورے مہاراشٹرا میں گھومنا، مہاراشٹرا کے باہر بھی جانا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. میں صرف اور صرف، چونکہ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے کہی جائیں گی اور کہیں گئی بھی ہیں، تو میں ان سب باتوں کا ذکر نہ کرتے ہوئے میں صرف اور صرف آپ کو مبارکباد دینے کے لیے، آپ کی ان کوششوں کو سراہنے کے لیے، کیونکہ میں نے انجمن اسلام کے دفتر میں آپ کو کئی سالوں سے دیکھا ہے. ڈاکٹر ظہیر قاضی صاحب ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس آپ ہمیشہ بیٹھا کرتے تھے. اس وقت میں آپ کو نہیں جانتا تھا، لیکن پھر جب سے آپ کو جاننے لگا تب سے مجھے احساس ہوا کہ یہ کیا کام ہو رہا ہے. اور آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ انجمن اسلام کے کریمی لائبریری میں بھی اور انجمن اسلام کے علمہ لطیفی ہال میں بھی اس طرح کے پروگرام ہوئے ہیں. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ انجمن اسلام کے مینجمنٹ کی طرف سے میں یہ کہوں گا کہ انجمن اسلام کے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے ہیں. آپ جب بھی جو بھی پروگرام کرنا چاہیں گے وہ ضرور کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، میری خوش قسمتی ہے کہ میں اس ادارے کا طالب علم رہا، اس ادارے کے ہاسٹل میں رہا، پھر اسی ادارے کا ٹرسٹی بنا اور پھر مختلف عہدوں پر ہوتے ہوئے آج میں نائب صدر بن گیا. تو میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا. اور جہاں تک مولانا آزاد فائنانس کارپوریشن کے جو بھی کوئی وہ ہیں اسکیمیں ہیں، مجھ سے زیادہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں، کیونکہ آپ نے جو کام کیا ہے اس میں وہ اتنی محنت کی ہے، تو میں اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہوں گا. لیکن چونکہ ہمارے درمیان ایک بہت اچھے شاعر ہمارے قیصر خالد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سب لوگوں کا جو استقبال ہوا ہے وہ کسی نہ کسی شعر سے ہوا ہے، تو میں مجروح سلطان پوری کے 4 مصرے آپ کو سناؤں گا کہ دستے محنت سے بنا تو بھی کوئی نقش عظیم، دستے محنت سے بنا تو بھی کوئی نقش عظیم، چشم حیرت سے کسی محل کی تعمیر نہ دیکھ، دیکھ زنداں سے پرے رنگ چمن جوش بہار، اور رقص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ.